لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من دعا به في أيام البيض في شهر رمضان المبارك غفر ذنوبه ولو كانت عدد قطر المطر وورق الشجر ورمر البر۔ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو دعائے مجیر کے سلسلے میں ہے اور آج کے اعمال کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں دعائے مجیر کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ پیغمبر اسلام سے حدیث مربوط ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انا من دعا بہ فی ایام البیض۔ بیض کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو جو بیض کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو جو بیض کہا جاتا ہے، اس طریقے سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انا من دعا بہ فی ایام البیض، کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو اس دعا کو پڑھے، غفر ذنوبہ، تو اس کے سارے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں، وَلَوْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ الْمَطْرِ، چاہے وہ بارش کے قطرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وَوَرْقَ الشَّجَرِ، اور درخت کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وَرَمَرُ الْبَرِّ، اور صحرا اور ریگستان کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں۔ تو واقعاً دعائے مجیر کہ اس کا پڑھنا جو ہے بہت ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور جیسا کہ احادیث وغیرہ میں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلسل 3 روزے رکھے اور 7 مرتبہ جو ہے اس دعا کو پڑھے اور سیدھا لیٹ جائے، تو وہ پیغمبر اسلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ 3 روزے رکھیے آپ اور 7 مرتبہ اس دعائے مجیر کو پڑھیں گے اور سیدھا بستر پر لیٹ جائیے، تو خواب میں جو ہے پیغمبر اسلام کی زیارت سے آپ مشرف ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان قرض دار ہے تو اس کا قرضہ جو ادا ہو جاتا ہے، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی جو ہے دور ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بادشاہ کے ظلم و جور سے بھی محفوظ رہے گا، شیطان کے مکر و فریب سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ روایتوں میں بھی ذکر ہوا ہے، اگر کسی انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ جو ہے 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے پڑھنی، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے 11 مرتبہ جو سورہ توحید، سورہ قل اللہ احد پڑھنا ہے آپ کو، اور پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے، اس کے بعد اور 2 رکعت نماز اسی طریقے سے پڑھیے، اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس دعا کو لکھ کر جو آپ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی قیمتی چیز اگر وہ گم ہو گئی تو انشاءاللہ وہ چیز جو ہے مل جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو جہنم کی آگ جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جایا کرتی۔ تو واقعاً دعائے مجیر کا پڑھنا جو ہے بہت ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور تمام انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس دعا کو پڑھے کہ جس کا بہت ہی زیادہ ثواب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے جو ہمارے اعمال ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آج کے اعمال ہے کہ آپ کو غسل کرنا ہے، اس لیے کہ ہر اعمال سے پہلے غسل ہے۔ کوئی سا بھی اعمال ہو، چاہے 15 شعبان کے اعمال ہو یا 15 رجب کے اعمال ہو، کوئی بھی اعمال ہو، ہر چیز کے لیے جو سب سے پہلے اعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اس اعمال کے لیے آپ غسل کیجئے، خالی آپ اتنا نیت کے لیے غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد جو آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھنا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جو آپ جو اس کے سختی اور پریشانی سے دور رہیں گے اور پورے صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے، تو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو پورے صراط سے جو آپ گزر جائیں گے۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اور 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے، جس کو جو ہے مفاتیح الجنان میں بھی بیان کیا گیا ہے، یا آپ ماہ مبارک رمضان کے یا ماہ رجب اور شعبان کے جو 13ویں شب کے جو اعمال اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز ہے،
الحمد کے بعد جو ہے سورہ یاسین جو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کے بعد جو ہے تبارک اللہ تبارک الملک، یہ سورہ آپ کو جو ہے پڑھنا ہے، اور سورہ توحید آپ کو پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ جو ہے ہر طرح کی بیماری اور پریشانی سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ سب سے اہم چیز آج کے دن جو ہے دعائے مجید کا پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ، جو اس کا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، بہت ہی فائدہ ہے اس دعا کو پڑھنے کا۔ اور غسل کرنا ہے آپ کو، اعمال آپ کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے جو ضروری ہے آپ کو غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو 25 مرتبہ سورہ توحید، اور اس کے بعد 2 رکعت اور نماز پڑھنا ہے، اور پہلی رکعت میں جو الحمد کے بعد سورہ یاسین، اس کے بعد سورہ تبارک الملک اور سورہ توحید پڑھنا ہے۔ تو یہ جو آج کے اعمال ہو گئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔